هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. پنجاب حکومت نے پابندی لگائی ہے کہ فوتگی والے گھر میں کھانا نہیں پکایا جا سکتا. یہ جو میت کے مرنے کے اوپر جو گھروں میں کھانے پکتے ہیں تو یہ نہیں. آپ پنڈی والوں کو یا اسلام آباد والوں کو یہ تھوڑا عجیب لگے گا کہ ہمارے ہاں تو پکتا ہی نہیں ہے. بھائی صاحب یہ آپ کے ہاں نہیں پکتا ہے. یہ اٹک چلے جاؤ, جھانڈ میں پنڈی گیپ میں چلے جاؤ, ہری پور میں چلے جاؤ, اسی طرح میاں والی کے بعض علاقوں میں, تلا گنگ کے بعض علاقوں میں چلے جائیں تو آپ کی روح کانپ اٹھے گی. ادھر میت پڑی ہوتی ہے, ادھر جناب منوں کے حساب سے آٹا پک رہا ہوتا ہے اور دیگیں ابل رہی ہوتی ہیں اور جناب جانور ذبح ہو رہے ہوتے ہیں. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ میت کے رشتہ داروں کو اپنی میت کا غم بھول جاتا ہے. ان کو یہ ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ اب یہ جو نا کھانا ہم اس کو کیسے پورا کریں گے. بظاہر اس کو خیرات کا نام دیا جاتا ہے کہ میت کی طرف سے خیرات کرنی ہے, لیکن وہ کھانا سارے کا سارا میت کے گھر والوں کے ذمہ ہوتا ہے, وہ پکاتے ہیں. اور میں اس بات کا خود گواہ ہوں, میرے علم میں ایسے کئی معاملات کہ جب این اچانک کسی کے گھر میں لاکھوں روپیہ کہاں آیا, وہ بھائی شادی کا معاملہ اور ہوتا ہے, آپ تیاری کرتے ہیں, میت اچانک ہوتی ہے. اب میت ہو گئی تو ظاہر ہے اب بکرے کا تو معاملہ ہی نہیں ہے, بڑا جانور ذبح کیا جاتا ہے. پورا گاؤں جنازہ جتنا بھی پڑھنے والے لوگ ہیں, اور بعد میں نہ صرف وہ بلکہ ان کے بچے اور اس کے بعد گاؤں کی عورتیں, یہ سارے اس میت کے گھر میں بیٹھ کر یہ جناب سیر ہو کر روٹیاں میں کہتا ہوں کہ تن کے کھاتے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ کئی جگہوں پر میرے نالج میں یہ چیز ہے اور مجھے معلوم ہے اس چیز کا, یقینی طور پر مجھے پتا ہے کئی لوگوں کے بارے میں کہ ان کے پاس اچانک پیسے نہیں تھے تو انہوں نے سود پہ رقم لے کر وہ سارا کھانے کا بندوبست کیا. اگر اس دعوت میت پہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی کا جو ہے نا اعلان کیا جا رہا ہے تو ویل ڈن سر, ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا تو بالکل کیا ہونا چاہیے, خاتمہ ہونا چاہیے. میرا دل کرتا ہے کہ میں تھوڑا اس کے حوالے سے تھوڑا آگے بڑھوں اور یہ بتاؤں کہ جناب یہ جو دعوت میت, اس کو آپ دعوت میت کہیں, اس کو آپ خیرات نہ کہیں. یہ کیسی خیرات ہے کہ بندے کے باپ کا جنازہ پڑا ہے اور ٹینشن میں. مجھے یاد ہے میرا ایک دوست, اس کا والد فوت ہوا تو جب ہم اس کو ملے تو اس کا دماغ جسے کہتے ہیں نا کہیں ادھر. میں نے کہا کیا ہوا ہے تجھے؟ میں نے کہا یار والد حوصلہ رکھ. تو وہ سائڈ پہ ہو کر اس نے مجھے آج بھی اس کے الفاظ کانوں میں گونج رہے ہیں. اس نے کہا مفتی صاحب وہ تو والد کا صاحب تو دفن ہو گئے, آپ بھی آ گئے, باقی بھی جنازہ ہو جائے گا. برادری کی روٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے, ابھی تک گوشت نہیں ملا اور اس گوشت کے لیے میں پریشان ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس حوالے سے میں نے کئی جگہ پر خطابات بھی کی اور لوگوں کو کہا, اور آپ حیران ہو جائیں گے ہمارے اپنے سنی مولوی میرے خلاف بولنے لگ گئے اور کہنے لگے جی لگتا ہے نہیں قریشی بھابی ہو گیا, خراب تو ڈک رہے, ایصال ثواب تو ڈک رہے. اور خدا کے بندو, ایصال ثواب اور ہے, یہ دعوت میت اور ہے. یہ دعوت میت ناجائز ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ دعوت میت, وہ جو کھانا پکتا ہے وہ اکثریت میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ میت کے ترکے میں سے پکتا ہے. اگر اس مرنے والے کے بھائی یا عزیز وہ اس کھانے کو پکاتے بھی ہیں تو بعد میں 40ویں والے دن وہ ساری لسٹ اس بیوہ کے ہاتھ میں پکڑائی جاتی ہے. حقیقت میں یہ ترکہ یتیموں کا مال تھا, وہ سارے بیٹھ کے حرام کھا کے چلے گئے. یتیموں کے مال میں, یتیموں کے ترکے کے اندر تصرف کرنا یہ کسی اور بندے کے اختیار میں نہیں ہے. تو اس کو میں یہاں, اچھا یہاں بھی جسے کہتے ہیں نا, جسے میں نے پہلے کہا اتنے بھی بچ حدیث لے آئے نا, لو بھائی کہتے ہیں جی مشکات شریف کے اندر حدیث ہے اللہ کے نبی ایک میت پہ گئے تو وہاں پر جنازہ پڑھ کے آئے تو میت کی بیوی کی طرف سے پیغام آیا, یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے کھانا پکایا ہوا ہے تو کھا کے ضرور جائیے گا. تو اللہ کے نبی خود بھی گئے اور حضور کے ساتھ صحابہ بھی تھے, تو ان صحابہ نے بھی وہ کھانا کھایا. اور جب اللہ کا نبی کھا رہے ہیں تو ان وہابیوں کو کیا ہو گیا کہ یہ نہیں کھانے دے رہے ہیں. یہی ہے نا ہمارے جذبات, ایموشنلی ان کو بلیک میل کرتے ہیں یہ ظالم لوگ, اپنے ان کے مقاصد ہوتے ہیں. آؤ ذرا اس حدیث کا بھی جواب سنو. بالکل یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے, یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے, سنن کبریٰ للبیہقی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. لیکن سنیے غور سے, تسامح ہوا ہے راوی کو روایت کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس میت کی بیوی تھی. یار عقل کی بات ذرا سوچیں کہ گھر میں شوہر کا جنازہ دفن ہوا ہے اور بیوی اٹھ کر دعوتیں لوگوں کو کھلا رہی ہے. عقل بھی یہ نہیں مانتی ہے, قرینے قیاس بھی یہ نہیں ہے. لیکن ہم نے دوسری جگہ مسند احمد کی اور اسی طرح سنن کبریٰ کی حدیث کو دیکھا تو مرنے والا انصاری تھا اور دعوت دینے والی قریشی عورت تھی. وہاں حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ ایک کرشیہ خاتون آئی
اور اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ کھانا کھاتے جائیں، میں نے آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے دعوت پکائی ہے۔ تو امرا آتے ہی کہنے میں، یعنی اس میت کی بیوی بتانے میں راوی کو کیا لگی ہے؟ غلطی لگی ہے، اگر نہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی بیوی نہیں ہے بلکہ وہاں قریب کوئی عورت تھی، صرف امراتن تھا، امراتی ہی نہیں تھا، ایک عورت کا لفظ تھا، بیچ میں ہا کا اضافہ کر دیا گیا، چاہے وہ لکھنے میں غلطی ہو گئی یا بیان میں غلطی ہو گئی، جس وجہ سے یہ معنی نکالا گیا کہ جی نبی علیہ السلام نے میت کی جناب ادھر دعوت کھائی، اس کی عورت اس کی بیوی نے پکائی۔ ایسے ہوتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے کہ جنازہ ہوا ہو صحابی کا، تو پتہ ہوتا ہے نا کہ کوئی اور آئے نہ محبوب تو آئے گا، صحابہ کو پتا تھا کہ اس لیے یہ غلامہ تھی میرے نبی کی، کیا ہوگا کہ میرے قبیلے میں، ہمارے ایک محلے میں حضور کی تشریف آوری ہو گئی ہے، چلو جنازہ پڑھ کے رہیں گے تو میں عرض کر دوں گی حضور اسی بہانے میرے گھر بھی آ جائیں اور میں نے کھانا پکایا آپ کھا جائیں۔ تو بالکل اگر کوئی اور بندہ کسی کو دعوت پکا کر کھلاتا ہے تو وہ تو جائز ہے، لیکن میت کے گھر میں میت کی طرف سے اس کے پیسے، اس کے ترکے کے مال کو، چاہے وہ آپ خیرات کا نام دیں، جو مرضی نام دیں، وہ آپ دعوت میت کسی صورت میں بھی کھا نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ حنفی فقہ کے اندر بڑا واضح طور پر ہمارے متون میں لکھا ہوا ہے وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ آلِ الْمَيِّتِ، سیدھا سیدھا آل میت کی طرف سے کھانے کی دعوت کھانا مکروہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کیوں کہ یہ دعوتیں قبول کرنا یہ تو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، یہ خوشی تو نہیں ہے، یہ تو غم کا موقع ہے، اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ وَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ، یہ بدعت کبھی آئے، یہ کیا ہے؟ بدعت کبھی آئے، اس کے قریب نہیں جانا۔ یہی الفاظ مراقی الفلاح کے اندر موجود ہیں، فتاوی شامی کے اندر موجود ہے کہ یکرہ اتخاذ الضیافہ فی ایام المصیبہ، کہ مصیبت کے دنوں میں میت کے لیے، یعنی مصیبت کے دن ہے نا تو وہاں ضیافت پکانا، کھانا پکانا یہ مکروہ ہے، اور یہ اس صورت میں نارملی مکروہ ہے کہ ویسے پکے، اور اگر وہ ترکے میں سے پکائیں گے پھر تو سرکار یہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اس کے حکم میں یہ معاملہ آئے گا، یہ تو نارمل کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں لکھا ہے کہ یہ بالکل لائق اس بات کی یعنی نہیں ہے کسی کو اختیار کہ وہ میت کی کیا کریں؟ دعوت وہ کھائیں۔ اسی طرح امام بزادی وجیز کے اندر لکھتے ہیں یکرہ اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث، پہلے دن، تریے دن یا بعد میں میت کی طرف سے دعوت پکوا کر لوگوں کو کھلانا، یہ جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ توجہ ہے سب کی، بلکہ الٹا پتہ ہے کیا چیز درست ہے؟ حدیث میں کیا ثابت ہے؟ آؤ پھر حدیث سنو، آؤ حدیث سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ ایک اور حدیث ابن ماجہ کی میں پہلے عرض کر دوں، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کننا نرى الاجتماع الى اهل المیت وصناعۃ الطعام من النیاحیہ، کہ میت کے گھر میں لوگوں کا جمگٹھا لگانا اور پھر وہاں کھانے کھانا، فرماتے ہیں ہم اس کو نوع میں سے ایک نوع شمار کرتے ہیں، اور نوع کرنے والوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، یعنی یہ کام لعنتیوں والا ہے کہ میت کے گھر میں سارے پیڑ کھول کے بہ جاؤ کہ اتنے سارے کیا کرو، ادھر سارے بیٹھ کے کھانا کھانے لگ جاؤ۔ یاد رکھیں میت کے گھر میں اس کے پیسوں سے یا اس کے اپنے گھر والوں کی طرف سے جو پکا کر ضیافت کی جائے، بھلے وہ خیرات کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، برادران اسلام یہ درست اور جائز ہے؟ بولیے جائز نہیں ہے، بلکہ کیا جائز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو اللہ کے نبی ابو داؤد شریف کے اندر، ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، مسند حمیدی کے اندر یہ روایت ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 3132 ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم امر شغلهم، وفي روایت یشغلهم جو ہے نا ماضی کے بجائے مضارع کا صیغہ موجود ہے، فرمایا جاؤ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا پکاؤ، کیونکہ ان کے پاس ایک ایسی خبر آئی ہے کہ جس نے ان کو مصروف کر دیا ہے، یعنی وہ اپنے اس پریشانی میں لگ گئے ہیں، وہ پریشانی میں باپ مرا ہو، بھائی مرا ہو، کس کو کھانے کا ہوش ہوتا ہے؟ فرمایا تم پکا کے کھانا لے جاؤ، لہذا حضرت جعفر کے گھر میں باقی گھروں سے کھانا پک کے گیا۔ حدیث نمبر 2 مسلم اور بخاری میں یہ حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں انہا کانت اذا مات المیت، کانت اذا مات المیت، سیغے کی طرف توجہ کرنا ہے، من آلیا فاجتمع لذالک النساء، جب کبھی کوئی فوتگی ہو جاتی تو عورتیں وہاں پر جمع ہو جاتی، جیسے ہوتا ہے کہ بھئی فوتگی ہوتی ہے تو لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں۔ ثم تفرقنا الا آلا وخاصتا، پھر جب عورتیں چلی جاتی تو پھر گھر والے رہ جاتے اور خاص اس میت کے قریبی لوگ وہاں رہ جاتے، تو امارت بے برما من تلبینا، تو آپ حکم دیتی ہیں اپنی لونڈی کو یا گھر والوں کو، کسی کو بھی، کہ چلو بھئی ہانڈی چڑھاؤ، ہانڈی میں برما، ہانڈی کو کہتے ہیں، اس میں تلبینہ پکتا، اس کو پکایا جاتا، پھر سرید بنائی جاتی، سرید بنا کر فصبت التلبینۃ علیہا،
حضرت बीबी पाक तलबीने को उस सुरीद के ऊपर डालती, सुम्मा कालत, फिर ये लेके जाती मैयत के घर वालों को खिलाती, जो औरतें होती उनसे कहती और कुल्ला में ना खाओ इसमें से, क्योंकि अल्लाह के नबी से मैंने सुना है वो फरमाते हैं कि अब तलबीन तो मुजिम्मतुन लिफवादिल मरीद व तज़ब बादल हुज़न, कि ये जो है ना तलबीना, तो ये मरीज के दिल को सुकून देता है और उससे गम को क्या करता है, दूर करता है, तो ये करो खाओ। यानी सुन्नत रसूल ये नहीं कि टेढ़ खोल के दो मैयत के कारो ना निकोलो खाओ, सुन्नत रसूल ये है कि मैयत के घर वालों को खिलाओ, वहां खाना पका के लेके जाओ। और यहां क्या शुगल बना हुआ है, जुल्म अजीम है कि बेचारा उसका बाप मरता है, उसको जनाजे की फिक्र खत्म हो जाती है, उसको यह फिक्र होती है बरादरी की रोटियां कैसे पूरी करूंगा। लिहाजा सुन लो तमाम लोग, अगर यहां कोई अटक वाला, कोई पिंडी घेत वाला, कोई दीगर इलाकों वाला है तो सुनो, जितना खाना खाने वालों को गुनाह है उतना खाना पकाने वालों को भी गुनाह है। इन बुरी रस्मों से बचने में, निकलने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने गांव के अंदर कई किस्म की बिदअत राइज थी, हम टकरा गए रिवाजों के साथ, हमने कहा भाई ठीक है हमें छोड़ना है छोड़ दो। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह कई बिदअतें राइज थी हमारे गांव में, मेरे वालिद साहब टकरा गए, हालांकि उस वक्त वो इतना कोई बड़ा उनका नाम या इतना बड़ा सिलसिला भी नहीं था, लेकिन वो दीन का दर्द था, टकरा गए। हमने भी कई चीजों में अल्लाह की कसम टकरा गए, हमने कहा भाई जिसने छोड़ना है हमें छोड़ दो, लेकिन सुन्नत की बरकत होती है, दीन की बरकत होती है, लोगों ने हमें छोड़ा नहीं, सारे हमारे साथ आकर मिल गए। इसी तरह टकराया जाए इन बिदअतों के खिलाफ, ना पकाए खाना, ना पकाए, कोई करीबी फोत हो कहो ये नाजायज है। और शुक्रिया पंजाब हुकूमत का, लेकिन ये तो पंजाब के एरियो के अंदर अप्लाई होगा, और वो भी यूं ही अप्लाई होना है, कितने अप्लाई होना है, गांव देहातों में किसने जाके पूछना है, इन्होंने सिर्फ मक्खी पे मक्खी मारनी होती है, बाकी आपको भी पता है यहाँ कानून के हवाले से क्या पोजीशन है। बहरहाल चलो कानून बन गया, ये भी अच्छी बात है। अब अहम तरीन मसला, वक्त हो गया, लेकिन मैं ज़िमनन एक अकीदे के हवाले से और एक मसले की वजाहत भी कर दूं। ये क्या है कि बेहतर और मुस्ताहब ये है कि आप मैयत के घर में खाना, बोलो ऊंची आवाज से, खाना लेकर जाएं। और अजीज और रिश्तेदारों के लिए तो ये जिम्मेदारी बनती है कि क्या आज के दिन भी उसकी बच्ची, उसकी मां मरी है तो उसकी औलाद उठकर वो जनाब चूल्हा जलाए? नहीं, तुम्हारे घर से पका पकाया लेके जाओ, उनको दिलासे दे के बिठा के खिलाओ, ये इंसानियत है। लेकिन यहां मसला दूसरा भी ध्यान में रखें, अगर रिश्तेदार खाना नहीं लेके जाते तो क्या हो? अब एक और नया बिदत वाला मसला, एक और नई जनाब वाला जिसे कहते हैं शुड़ुल। वो शुड़ुल ये छोड़िए बात, मौलवियों ने नाम ने हाथ मौलवियों ने कि नहीं जी मैयत के घर में तो चूल्हा जलाना ही जनाब 3 दिन क्या है, हराम है और नाजायज, पता नहीं क्या से कहो भाईजान, नहीं है नाजायज। अगर रिश्तेदार खाना नहीं देते हैं तो आप घर में चूल्हा जलाकर भूखे न रहें, बच्चों को भी भूखा न मारें, खाना पकाएं और खाएं, बला कराइयत खाएं, कोई इसमें ममानियत शरई नहीं है। बेहतर है कि अगर कोई दे नहीं देता तो घर में पका के खाओ। ये किसने कहा है कि चूल्हा जलाना नाजायज है? कईयों ने तो इतनी जनाब इसमें हमारे दही इलाकों में, चूंकि हमें आना जाना होते देहातों में, तो त्रियां तो पहले चूल्हा जलिया, अल्लाह मैयत की खैर करे, और अल्लाह तेरी खैर करे, मैयत कुछ नहीं होना, अल्लाह मैयत की खैर करे। खुदा के बंदो, इस किस्म की बिदअत ये जनाब हमारे माशरे में जारी है। एक और गल, ये हमारे हजारे और कश्मीर में बाज़ इलाकों में ये होता है कि तीसरे दिन जनाब सारे घर के कपड़े सारे मोहल्ले की औरतें मिलकर धोती हैं और कहती हैं कि कोई कपड़ा भी जरा ओपन सी हो ना रहे उसको धो। अजी क्यों? वो जी आपको नहीं पता, ये कपड़े मकरूह हो जाते हैं और इन कपड़ों के ऊपर गैबी खून होता है जो मैयत के साथ आता है। हाँ खुदा दा वास्ता है, ना शरीयत ने जनाब धजियां उड़ाओ, ऐसा कोई शरई हुक्म नहीं है कि सारे मोहल्ले की औरतें इकट्ठी हों और उस घर के अंदर झाड़ू लगाएं और उस घर के अंदर सारे बर्तन निकाल के धोएं और उस घर के अंदर के सारे बिस्तरे की चादरों तक और बच्चों के कपड़ों तक सारा कुछ वो धोते हैं। हाँ ऐसा होता है कि मैयत का जो है ना अजीज रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं और जाहिर इन 3, 4, 5, 7 दिनों में कपड़े बहुत सारे जमा हुए होते हैं, तो अगर कोई रिश्तेदार हेल्प आउट कर देते हैं कि यार इन बेचारों के घर की बोझ और बर्डन है, और मिलकर अगर खवातीन उस कपड़े को धो लेती हैं तो ये जायज है। इसको रिवाज बना लेना तो सारे घर के कपड़े कट गए उन्होंने धोना, ये बिल्कुल इसकी शरीयत के अंदर कोई शरई हैसियत नहीं है। और तुम टोकली अकबर वाले पूछोगे कि सरकार जी साड़ी देख पकती है, इसका भी जवाब दो, तो लो जी उसका भी जवाब दे देता हूं। अब सूरत आ गई कि ना तो वो खाना मैयत का बेटा पकाते हैं ना अपने घर वाले पकाते हैं, बल्कि जो जनाजे के लिए दूर दराज से आए हुए लोग होते हैं उनके लिए वक्त के मुताबिक खाना रिश्तेदार पकाते हैं। तो क्या ये जायज है ना जायज है? ये बिल्कुल जायज है, डट के खाओ। नहीं समझ आई? ओ भाई कोई अजीज फौत हो गया तो रिश्तेदारों ने कहा यार कोई मरियो आया है, कोई कहां से आया है,
یہ تو شہر کو آپ چھوڑیں، جو لوگ دیہاتوں میں جنازے پڑھنے جاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ پیدل رستے ہیں، تو وہاں تو نہ ہوٹل اور نہ کچھ، ہم کیا کریں؟ تو اب اگر عزیزوں، رشتہ داروں، محلے داروں کی طرف سے وہ میت کے اوپر بوجھ نہ ہو اور اپنی طرف سے وہ کیا کریں، کھانا پکا کے لوگوں کو کھلائیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، آپ مہمان نوازی کریں گے، آپ کو بڑا ثواب ہوگا۔ لیکن سنیں غور نال، یہ جو گاؤں کی بنی ہوتی ہے کمیٹی، اور اس کمیٹی کا آتا ہے چندہ، اب اگر اس چندے میں میت کو بھی آپ شامل رکھتے ہو تو پھر بھی وہی حکم ہے۔ ہمارے ہزارے میں، ہمارے کشمیر میں یہ 99% آج کل یہ کمیٹیوں والا کام چل رہا ہے۔ آخر میں جو برادری کی کمیٹی ہوتی ہے، لاسٹ میں چٹ آ جاتی ہے، ہاں جی فی بندہ 5000 روپیہ یا فی بندہ 2000 روپیہ، جتنا بھی بنتا ہے، یہ جی وہ روٹی والا یہ ذرا جلدی جلدی پہ ہی دیں۔ بھائی جان، شریعت کے مسئلے ذرا بڑے تلخ بھی ہوتے ہیں جب آپ اس کو سوچیں، غور کریں۔ اگر اس میں میت شامل ہے، یعنی اس کا گھر، میت والا اپنا گھر، اس کو بھی کمیٹی میں چندے میں شامل رکھا ہوا ہے، تو اس کا وہی حکم ہے جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ اور اگر وہ میت اس میں شامل نہیں ہے، اب دو حیثیتیں ہیں کہ وہ چندہ جو دیا جاتا ہے وہ خوش ہو کے دیا جاتا ہے، یعنی خوشی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، یہ ہماری طرف سے آنے والے، ہمارے عموماً محلے کی کمیٹیاں ہوتی ہیں کہ جی ہمارے مہمان آئیں گے ہم ان کو کھلا دیں گے، تو بالکل ٹھیک ہے، تو جی اس کو وہ اپنا بوجھ سمجھتے ہیں اور نہ دینے والے پر تان تشنیع ہو تو اے بھی ناجائز ہے۔ جی ہاں، شریعت کو اپنی طبیعتوں کے اس میں نہ کریں، لہذا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بجائے نہ کمیٹیاں اکٹھیاں کرنے دے، بجائے یہ چندے اکٹھے کرنے کے، اگر ایک عزیز کے ہاں فوتگی ہوئی ہے تو کوئی موت نہیں پڑ دیتی ہے، وہ اپنی طرف سے 1 2 3 4 دیں گے، وہ کہا کہ کوئی دور دراز کے خصوصی مہمان آئے تو ان کو جناب وہ کر دے۔ مجھے یہ بات انتہائی بری لگتی ہے کہ ادھر جنازہ مکنا ہے، ہمیں بھی کئی دفعہ مجبور کیا جاتا ہے، مہمان سارے کھانا کھا کے جائیں، جنازے کے بعد روٹی فلانے گھر میں، اللہ حول ولا قوت الا باللہ، کوئی عرس ہو رہا ہے کہ تسی کہندے ہو لنگر کھا کے جائے ہو، یہ کوئی جلسہ ہوا ہے؟ بالکل اس قسم کے اعلانات میں نے جہاں کہیں بھی میرا اختیار پہنچا، میں تو کہیں دھو کے رکھ چڑھتا، بندے رے پتر بنو، جنازے کے موقع پر کھانے کے اعلانات کرتے ہو۔ ہاں ویسے الگ سے آپ مہمانوں کو کہہ دیتے ہو بھائی مہمان ہیں آپ دور سے آئیں، کھانے کی سہولت موجود ہے، اگر کوئی کھا کے جاتا ہے تو کھائے، پکڑ کے ترو کے کھڑنا بندے بنے کرو، کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی مجبور ہے بیچارہ، جیسے دیہاتوں میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتے، 2 2 4 4 گھنٹے کا پیدل سفر ہوتا ہے، تو وہاں اگر کوئی مسائل ہیں اور اس طرح کا اہتمام اگر ہوتا ہے، کوئی عزیز رشتہ دار پکا دیتے ہیں تو کھائیں، جی نہ کھا دے تو موت نہیں پہ جاندی۔ الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے، میرے بزرگوں کے زمانے سے کوشش ہوتی ہے، بعض جگہ پر بہت مجبوری میں پھنس جاتے ہیں، لیکن میری کوشش ہوئی ہے کہ کبھی بھی میت کے گھر میں الحمدللہ فقیر نے کبھی نہیں کھانا کھایا، 2 2 4 4 گھنٹے پیدل چل کے بھی گئے تو نہیں کھایا، کوشش کی ہے۔ بعض اگر مجبوری پڑ گئی ہے تو دور دیکھا ہے کہ واقعتاً الگ سے، جس طرح وہ حدیث میں آیا ہے کہ الگ سے کسی نے اگر کوئی کھانے کا اہتمام کیا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کے چاہے دال لسی کر لی ہے لیکن وہاں کھا لی ہے۔ میت کے گھر میں کھانے سے اجتناب کریں، کوئی موت نہیں پڑتی ہے، اتنی زیادہ حدیثیں اس کے خلاف ہیں۔